بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد مشاہدین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بزم رمضانیات جامعہ محمدیہ منصورہ مالیگاؤں میں آپ کا استقبال ہے۔ آج کے پروگرام کا ہمارا موضوع ہے مسلم معاشرے پر رمضان کے اثرات۔ اس تعلق سے گفتگو فرمائیں گے فضیلت الشیخ مصطفیٰ بشیر المدنی حفظہ اللہ۔ میں شیخ کا ممنون و مشکور ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ شیخ کے اس عمل کو قبول فرمائے۔ آئیے سماعت کرتے ہیں پروگرام کو۔ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ معزز ناظرین کرام، آج میں جو عنوان لے کر حاضر ہوا ہوں وہ ہے سماج پر ماہ رمضان کے اثرات۔ عبادتوں کا اثر بہت معنی رکھتا ہے۔ عبادت وہی بہتر مانی جاتی ہے جس سے آدمی کے اخلاق بدل جائیں، آدمی کا برتاؤ تبدیل ہو جائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ماہ رمضان کو ہمارے لیے نعمت بنایا ہے۔ اس کو ہم اپنے اخلاق سدھارنے اور سنوارنے کا سبب بنا سکتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک میں ماہ رمضان کا ایک بڑا مقصد واضح کرتے ہوئے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یا ایمان والو، ہم نے تم پر روزے فرض کیے ہیں ویسے ہی جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم لوگ پرہیزگار اور متقی بن جاؤ۔ کسی بھی سماج کے لیے تقوی انتہائی اہم سرمایہ ہے۔ اگر اس کے افراد اس خوبی سے، اس صفت سے متصف ہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ کے محبوب ہیں، بلکہ وہی مکرم اور محترم ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں پرہیزگار، تم میں محترم اور مکرم وہ شخص ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ سے زیادہ خوف کھاتا ہے، ڈرتا ہے۔ متقی آدمی بہت محتاط ہوتا ہے۔ اگر دل میں تقوی ہے تو آدمی پھر نفس امارہ کو سنبھال کے رکھتا ہے، اپنی زبان کو قابو میں رکھتا ہے، اپنی نظر کو قابو میں رکھتا ہے، روزے کو ڈھال بنا لیتا ہے برائیوں سے بچنے کا اور ہر شیطانی چال سے لڑنے کا۔ آدمی اگر خوف اللہ تبارک تعالیٰ کا کھاتا ہے تو ایسی صورت میں اپنی زبان سے حفوات نہیں بکتا ہے، اپنی نگاہوں کو غلط جگہ نہیں ڈالتا ہے، بری باتیں نہیں سنتا ہے، لوگوں پر دست درازی نہیں کرتا ہے، غلط اقدام نہیں کرتا ہے۔ ایسے ہی ماہ رمضان کا ایک اثر یہ ہے کہ آدمی کے اندر، افراد کے اندر ہمدردی کے جذبات پیدا کر دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس وکان اجود ما یکون فی رمضان حین یلقاہ جبریل، رواہ البخاری، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے، اور جب ماہ رمضان میں جبریل امین سے ملاقات کرتے تھے تو اور زیادہ سخی ہو جایا کرتے تھے۔ آدمی جب روزہ رکھتا ہے تب حقیقت میں بھوکوں کی بھوک کا احساس کر پاتا ہے، پیاسوں کی پیاس کا ادراک کر پاتا ہے، لیکن اگر وہ خود یہ غم نہ جھیلے، یہ پریشانی نہ جھیلے تو پھر سماج کے بھوکوں کا، سماج کے محتاجوں کا، معاشرے کے پیاسوں کا اور ضرورت مندوں کی ضرورت کا احساس نہیں کر پاتا ہے۔ ایک اثر اس مہینے کا یا رمضان کا یہ ہے کہ معاشی توازن بھی سماج میں پیدا ہو جاتا ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ ایک تخمینہ یہ ہے کہ 300 سے 400 ارب ڈالر
عالم اسلام زکوٰۃ کی شکل میں نکالتا ہے۔ اب سوچیے اگر کسی قوم میں اتنی بڑی رقم تقسیم کی جا رہی ہو اور سالانہ تقسیم کی جا رہی ہو تو کیا اس سماج اور اس معاشرے کے معاشی حالات نہیں سدھریں گے؟ اس کا جو عدم استحکام ہے معاشی وہ ختم نہیں ہوگا؟ یقیناً ختم ہو جائے گا۔ اگر اتنی بڑی رقم تقسیم کی جا رہی ہے زکوٰۃ کی شکل میں، ہر گھر سے پیسے نکلتے ہیں، ہر مسجد سے پیسے نکلتے ہیں، ہر خطے اور ہر منطقے سے پیسے نکلتے ہیں، لیکن ان کو صحیح طور پر خرچ نہ کرنے کی وجہ سے ہماری حالت نہیں سدھرتی ہے۔ ماہ رمضان میں ایک اچھی خاصی رقم نکالی جاتی ہے ان غریبوں کے لیے، ان پریشان حال لوگوں کے لیے، اور اگر صحیح معنوں میں اسے تقسیم کر دیا جائے تو ایسی صورت میں معاشی توازن پیدا ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں اور دوستو، بھوک کسی کی مٹا دینا اچھا کام ہے، لیکن کسی کو اس کے پاؤں پہ کھڑا کر دینا یہ سب سے بہتر کام ہے۔ اور اس کے بعد آگے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مہینہ احساس ذمہ داری بھی پیدا کر دیتا ہے ہمارے اندر۔ اگر آدمی باپ ہے تو اپنی اولاد کے تعلق سے اور زیادہ ذمہ دار ہو جاتا ہے، اور اگر ماں ہے تو کچن میں پہلے سے زیادہ متحرک ہو جاتی ہے، بھائی بہن کے رویوں میں روحانیت آ جاتی ہے اور بہت حد تک سدھار پیدا ہو جاتا ہے۔ ماہ رمضان کا ایک اثر یہ ہے کہ ہمیں ہر طرح کا صبر سکھا کے جاتا ہے۔ ہر طرح کا صبر مطلب جو صبر کے تینوں اقسام ہیں ان تینوں کی مشق ماہ رمضان میں ہو جاتی ہے۔ الصبر علی طاعت اللہ، الصبر عن معصیت اللہ، الصبر علی اقدار اللہ۔ اللہ کی اطاعت پہ صبر کرنا سکھاتا ہے ماہ رمضان۔ نیکیوں پر دل گوارا نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس مہینے میں آدمی عبادتیں انجام دیتا ہے، راتوں کو اٹھتا ہے، اللہ کے دربار میں گڑ گڑاتا ہے، تہجد کی نماز یا تراویح کی نماز ادا کرتا ہے، اور جو ہے فجر سے پہلے سحری کرتا ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ کی خاطر دن بھر بھوکا پیاسا رہتا ہے۔ یہ صبر علی طاعت اللہ ہے۔ اور ایسے ہی الصبر عن معصیت اللہ۔ آج جھوٹ کا بازار گرم ہے، ہر طرف لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، برائیاں ہیں کہ ہر جانب سے برائیوں کی دعوت دے رہی ہوتی ہیں، لیکن ماہ رمضان میں آدمی برائیوں سے نظر پھیر لیتا ہے، آدمی صبر کرتا ہے، اس کی طبیعت چاہتی ہے، اس کی نفس چاہتی ہے کہ برائیوں میں مرتکب ہو، برائیوں کا ارتکاب کر بیٹھے اور برائیوں میں لت پت ہو جائے، لیکن راہ رمضان اسے روک کے رکھتا ہے۔ یہ الصبر عن معصیت اللہ ہے۔ پریشانیاں بھی آتی ہیں رمضان میں، اللہ تبارک تعالیٰ کی تقدیر کے مطابق کچھ دکھ اور غمناک خبریں بھی آتی ہیں، لیکن آدمی اس پر صبر کر جاتا ہے۔ یہ الصبر علی اقدار اللہ ہے۔ تینوں طرح کا صبر سکھا کے جاتا ہے ہمارا روزہ، اور معاشرے اور سماج اور اس کے افراد کے لوگوں کو ایک بہترین ہتھیار دے کے جاتا ہے۔ ایسے ہی ایک اثر ہے ماہ رمضان کا وحدت کا۔ ایک ہی وقت میں لوگ افطاری کرتے ہیں، ایک ہی ٹائم پہ لوگ سحری کرتے ہیں، ایک ہی طرح سے عبادتیں انجام دیتے ہیں، ایک ہی کیفیت میں عید مناتے ہیں۔ یہ بہت بڑا پیغام ہے سماج کے لیے، سماج کی یکتائی اور وحدت کے لیے۔ ایک اثر ہے ماہ رمضان کا کہ آدمی کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ کے مراقبے کا احساس پیدا ہو جاتا ہے۔ دیکھیے کون سی چیز آدمی کو روکتی ہے کہ گھر میں کھانا موجود ہے، بھوک غضب کی لگی ہوئی ہے، گھر میں پانی موجود ہے، پیاس سے حلق سوکھی ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا ہے، آدمی تنہائی میں ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے مراقبے کا احساس اسے ایک گھونٹ پانی حلق کے نیچے اتارنے سے روکتا ہے، ایسے ہی کھانے سے روکتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ کا وہ احساس۔ اگر یہ احساس پیدا ہو جائے تو آدمی خلوت میں بھی برائیوں سے بچے گا جلوت کی طرح۔ اس لیے یہ احساس مراقبہ، اللہ تبارک تعالیٰ کی نگرانی کا احساس بہت بڑا اثر ہے جسے پیدا کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے حسن کلام کا درس بھی سکھا کے جاتا ہے رمضان۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الصیام جنہ فلا یرفث ولا یجہل
وَإِنِ امْرَؤٌ قَاتَلَهُ أَوْ شَاتَمَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ رواہ البخاری، کہ روزہ یہ ڈھال ہے، فلا یرفس، آدمی فسق و فجور کی بات نہ کرے روزے کی حالت میں، ولا یجہل، جہالت اور نادانی نہ کرے۔ اگر کوئی اس کے ساتھ نادانی کرتا ہے، اگر اس کے ساتھ کوئی بد زبانی کرتا ہے، اگر اس کے ساتھ کوئی لڑائی کرتا ہے، مار پیٹ کرتا ہے، تو ایسی صورت میں جواب کیا ہے اس کا؟ انی صائم، کہ میں روزے سے ہوں، میں روزے سے ہوں۔ ایک بار خود کو احساس دلائے، دوسری بار مخاطب کو احساس دلائے کہ میں روزے کی حالت میں ہوں، میں تمہاری بد زبانیوں کا بد زبانی سے جواب نہیں دے سکتا ہوں، تمہاری گستاخیوں اور بدتمیزیوں کا جواب نہیں دے سکتا ہوں، کیونکہ میں روزے سے ہوں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں ان اثرات کو اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سماج اور معاشرے میں اس کا چلن عام ہو، اور لوگ ماہ رمضان سے جو سیکھیں اس کا اثر اپنے دلوں میں پیدا کریں، اپنے معاشرے اور سماج میں پیدا کریں۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔